بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے گھر کے آس پاس دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ان لوگوں سے آپ کے مختلف قسم کے تعلقات ہوں گے۔ کچھ آپ کے دوست ہوں گے جن سے آپ بے تکلف ہیں۔ کچھ بڑی عمر کے افراد ہوں گے جن کا آپ احترام کرتے ہیں۔ کچھ چھوٹے ہوں گے جن سے شفقت سے پیش آتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک جگہ رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اس طرح مل جل کر رہنے کو ہم معاشرہ کہتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں، بہن بھائیوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں، ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہماری اپنی عزت یا اس معاشرے کی عزت کے خلاف ہو جس میں ہم رہتے ہیں۔ یہ تمام ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں۔ بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو ایک دو قدم چل کر گر جاتا ہے، اٹھ کر پھر چلنے لگتا ہے اور پھر گرتا ہے، اپنی مشق جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسے چلنے کی اتنی مہارت ہو جاتی ہے کہ جب چاہتا ہے اٹھ کر چل پڑتا ہے۔ یہ مہارت کسی کام کو بار بار کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور اسے ہم عادت کہتے ہیں۔ کچھ عادتیں پختہ نہیں ہوتیں اور انہیں آسانی سے چھوڑا جا سکتا ہے۔ کچھ عادتیں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ آدمی کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ان پختہ عادات کو ہم خلق کہتے ہیں اور اس کی جمع کیا ہے؟ اخلاق۔ اخلاق کی اب دو قسمیں ہیں، ایک اچھے اخلاق اور دوسرے برے اخلاق۔ اچھے اخلاق کو ہم فضائل اخلاق یا مکارم اخلاق بھی کہتے ہیں، برے اخلاق کو ہم رذائل اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ اخلاق صرف رحمت و شفقت اور تواضع و انکسار کا نام نہیں، بلکہ اخلاق میں وہ تمام اعمال شامل ہیں جن کا تعلق انسانوں کے باہمی روابط سے ہے، عزیز ہو یا بیگانہ، دوست ہو یا دشمن، چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا امیر۔ ہر ایک سے تعلق اور برتاؤ کے لیے 6 پسندیدہ معیار ہیں جن کو ہم فضائل اخلاق کہتے ہیں۔ ان انسانوں کے اندر اخلاق کی فطری حس ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ بعض صفات کو پسند اور بعض کو ناپسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بتایا گیا ہے، سورۃ الشمس آیت نمبر 8، ترجمہ: اللہ نے نفس انسانی کو برائی اور بھلائی کی تمیز الہامی طور پر عطا کر رکھی ہے۔ اپنے حلقہ احباب اور اپنے بہن بھائیوں کی مثالیں لیں۔ ہم اگر ان میں سچائی، رحمدلی، فیاضی، شجاعت اور خودداری جیسی صفات پاتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہمارا تعلق جن سے ہے ان میں پسندیدہ اخلاقی صفات موجود ہیں، وہ فضائل اخلاق سے مزین ہیں اور ہم ان کے ساتھ میل جول پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ان میں جھوٹ، وعدہ خلافی، ظلم، بخل، چغلی اور غیبت جیسی بری صفات ہو تو ہم انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اور ان سے دور دور رہتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی عظمت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ کس اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس شخص کو اخلاق میں سب سے بہتر پاتے ہیں اس کی قدر و منزلت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی اخلاق اس شخص کے رتبے اور قدر و منزلت میں اضافہ کرتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ انسانی فطری طور پر اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے اور اسے اپنانا چاہتا ہے۔ اگر اسے غلط ماحول ملے تو آہستہ آہستہ اس میں بھی غلط عادات داخل ہوتی جاتی ہیں اور برائیوں کا احساس تک مٹ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اخلاقیات کا درس دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد حسن اخلاق کی تکمیل قرار دیا ہے۔ ترجمہ: میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے نبی بنایا گیا ہوں۔ کسی بھی معاشرے کو خوشحال اور پرسکون بنانے کے لیے اخلاقیات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو کامل ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ یعنی ترجمہ: مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ دوسروں کے حقوق یا اپنی ذمہ داری اور فرض کو صحیح طور پر ادا کرنا دیانت کہلاتا ہے۔ دیانت اور امانت کو زندگی کے ہر معاملے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کاروبار، لین دین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کا معاملہ بھی۔ فرائض کی ادائیگی گھریلو معاملات میں بھی ہو سکتی ہے اور کسی عہدے اور منصب میں بھی۔
جس معاشرے کے افراد میں دیانت داری کا عنصر پایا جاتا ہے وہ ایک اچھا معاشرہ کہلانے کا مستحق ہے۔ دیانت داری کی اس اخلاقی صفت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو خوش اسلوبی سے انجام دیں گے، اپنے مناسب و فرائض کے تقاضوں کو دیانت داری سے پورا کریں گے، کاروبار میں اور آپس کے لین دین میں دیانت کو پیش نظر رکھیں گے، اور اس طرح باہمی محبت اور اتفاق کو فروغ ملے گا، ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا، اور افراد معاشرہ اپنے دیگر بہن بھائیوں کے نفع و نقصان، پریشانیوں اور دکھ سکھ میں شریک رہیں گے۔ اس طرح ایک مثالی معاشرہ وجود میں آئے گا جس میں ہر فرد مطمئن اور خوشحال ہوگا۔ قرآن مجید میں دیانت اور امانت اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 8۔ ترجمہ: اور ان لوگوں نے فلاح پائی جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ اس آیت میں امانت کا لفظ وسیع معنوں میں لیا گیا ہے، اور ان میں وہ تمام امانتیں شامل ہیں جو خداوند کریم نے اپنے بندوں کے یا معاشرے اور افراد نے کسی بھی شخص کے سپرد کی ہوں۔ ان میں تمام کاروباری معاملات کے معاہدے بھی شامل ہیں جو باہم طے کیے جاتے ہیں۔ مومن کی یہ خوبی ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت کا مرتکب نہیں ہوتا اور نہ اپنے قول سے پھرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جو عہد کا پاس نہیں کرتا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دیانت اور امانت ایک ایسی صفت ہے، ایسا وصف ہے جسے مومن کی صفت بتایا گیا ہے، اور جس میں یہ خوبی نہیں ہے اسے منافق قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں یوں بتائیں۔ ترجمہ: منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ اب دیانت کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً اگر کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس ہے تو اسے جب واپس کر دیں تو اصلی حالت میں واپس کریں۔ اگر ہم پر کسی کا کوئی حق ہے تو اسے خوشی خوشی ادا کریں۔ ہمیں اگر کسی کا راز معلوم ہے تو اس کو پوشیدہ رکھیں اور کسی پر ظاہر نہ کریں۔ اگر کوئی کسی بھی معاملے مسئلے کے حل کے لیے مشورہ کرے تو اسے ہمدردی سے بہتر مشورہ دیں۔ اگر ہم کسی محکمے میں ملازم ہیں تو اس کے قاعدوں اور اصولوں کے مطابق اپنے فرائض ادا کریں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان راز کی باتوں کا اظہار نہ کرنا بھی دیانت اور امانت میں داخل ہے۔ دیانت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ امانتیں ان افراد کے سپرد کی جائیں جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں۔ بغیر سوچے سمجھے غیر معتبر لوگوں کو امانتیں سپرد کر دینا بھی دیانت داری کے منافی ہے۔ قرآن مجید میں بھی حکم ہے کہ امانتیں اہل افراد کو ہی سپرد کی جائیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ ترجمہ: مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں صرف اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ قرآن کے اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص سے اس کی اہلیت کے مطابق برتاؤ کیا جائے۔ اگر کسی نااہل شخص کو کوئی ملازمت دے دی جائے یا کسی نامناسب آدمی کو کسی عہدے یا منصب پر متعین کر دیا جائے تو یہ بددیانتی اور خیانت ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایفائے عہد، صدق اور عدل و انصاف۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔